صلی علی حبیبنا صلی علی محمدin صلی علی شفیعنا صلی علی محمدin صلی علی حبیبنا صلی علی محمدin۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سائماز کارنر۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جی میرا دوبارہ سفر ہے، وہ بھی اسلام آباد کا، کیونکہ ابو کا 40واں تھا اور ہم لوگوں نے سب نے جانا تھا اسلام آباد۔ دوپہر کا ٹائم تھا جب ہم لوگ گھر سے نکلے۔ اسلام آباد جانے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی مجھے بہت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کے شدید اٹیکس شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میرے ذہن میں وہی سب کچھ آ رہا تھا اور 40واں تھا، اور چونکہ ایک یاد سب لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا اور دوبارہ ان کی باتیں ہونی تھی، وہی سب کچھ دہرایا جانا تھا۔ مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ کیسے مجھے پتہ چلا، میں نے کیسے ریئیکٹ کیا، بچوں نے کیسے ریئیکٹ کیا، اور وہ سفر کیسا تھا۔ تو جو لوگ جانتے ہیں مجھے، جو مل چکے ہیں میرے ساتھ اسلام آباد جانے سے ایک ہفتہ پہلے، تو ان کو اندازہ تھا کہ میرے لیے وہ دن بہت مشکل تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے وہ دن گزارے ہیں اسلام آباد جانے سے پہلے۔ ایک دو دن تک تو جب اسلام آباد جانے سے ایک دو دن پہلے تو میں نے کسی سے بات بھی نہیں کی، مطلب میں اتنی زیادہ ڈپریس تھی۔ جانا تو تھا، امی سے ملاقات بھی کرنی تھی، اور جب میں نے امی کو دیکھا تو میں امی کو دیکھ کے حیران رہ گئی کہ امی وہ عادی بھی نہیں رہی تھیں۔ تو بس یہ دیکھ لیں آپ کے ابو چلے گئے، اگلا دن آ گیا، پھر 10 دن چلے گئے، اب تقریباً 40 دن ابو کو گئے ہوئے رخصت ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں جو اس سفر جو اس کرب میں سے گزرے ہیں کہ وقت ایسا بھاگتا گیا۔ وقت کبھی کسی کے لیے رکا ہی نہیں جو میرے لیے بھی رکتا۔ تو وہ صحیح کسی نے کہا ہے، وقت سے کون کہے یار آہستہ چل۔ وقت کسی کے لیے کبھی آہستہ نہیں چلتا، اس کا کام ہے چلنا۔ اگر وہ اسی طرح ہمارے جیسے لوگوں کے لیے رکا رہے تو وہ اپنے وقت سے بہت پیچھے چلا جائے گا۔ تو بس اللہ اللہ کر کے ہم لوگ جھنگ سے پھر نکلے جانے کے لیے۔ اس دفعہ ہمارا راستہ چینج ہے، آپ کو اندازہ اور ہوگا۔ جو لوگ میرے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہے ہیں ان کو ہو گیا ہوگا، اس دفعہ ہمارا چینج راستہ تھا۔ پہلے ہمیشہ ہم گوجر روڈ سے جاتے تھے، اس دفعہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلیں فیصل آباد روڈ سے چلتے ہیں، وہاں سے ہم موٹر پہ سے چڑھ جائیں گے۔ تو بچوں کا کوئی بہت دل نہیں تھا، لیکن خاموش ہو گئے۔ راشد نے کہا کہ چلو اس دفعہ ٹرائی کرتے ہیں کہ راستہ بدل کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی، کیونکہ ہم دوپہر میں نکل آئے تھے تو ابھی ٹائم کافی تھا، تو اس لیے چینج کیا۔ لیکن بچوں کو اتنا خاص پسند نہیں آیا کیونکہ فیملیئر راستہ نہیں تھا، اور یہ راستہ تب ہم اختیار کیا کرتے تھے جب موٹر وے نہیں بنا تھا۔ 9-10 سال پہلے بچے بھی چھوٹے ہی تھے تو تب موٹر وے بن گیا تھا، تو بچوں کی اس راستے سے کوئی یاد نہیں، لیکن میرے ہسبینڈ کی بہت یاد تھی، اور ہم بھی اسی راستے سے آیا جایا کرتے تھے اور ابو بھی اسی راستے سے آیا جایا کرتے تھے۔ خیر جی، سفر تو سارے ہی چلنے ہوتے ہیں، اور نہ سفر رکتا، نہ انسان رکتا، نہ وقت رکتا، کچھ بھی نہیں رکتا۔ تو اسی طرح کا سفر جاری و ساری تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، دھوپ بھی تھی اور عجیب ڈپریشن بھی ہوا تھا، اور عجیب خاموشی سی تھی گاڑی میں بھی اور ویسے بھی ماحول بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا اپنا دل اس دفعہ ذرا بھی اسلام آباد جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ ایک ایسا ایونٹ تھا جہاں جائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا، اور ایک خوف بھی تھا ذہن میں کہ مطلب یہ وقت کیسا گزرے گا، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور سچ بتاؤں اس وقت مجھے اسلام آباد ذرا اچھا بھی نہیں لگا، مجھے ایسے لگا جیسے کہ بہت خاموش ہے، سنسان ہے، میری کوئی چیز کھو گئی ہے اس میں، اور میرا دل نہیں لگا، اور میرا دل رہا اتنا بھی نہیں کیا کہ میں وہاں رہ لوں 2-4 دن، بس 2-3 دن جتنے مجھے مثلا میں رہ سکتی تھی۔ 40ویں کے بعد اگلے دن ہم لوگ سب واپس آ گئے تھے، کیونکہ میرا دل وہاں نہیں تھا، عجیب سی ڈپریشن تھی۔ تو اگر میرے ابو ایک حسین شکل و صورت کے مالک تو تھے، لیکن ان کی سیرت بھی بڑی ہی پیاری تھی، اور میں اگر سوچوں تو بہت بالکل جیسے عام باپ ہوتے ہیں وہ بہت کنسرن نہیں کرتے اسپیشلی بیٹیوں سے، لیکن میرے ابو ایسے تھے کہ جب میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں نے رات مجھے جگا دینا، یا کبھی میں نے کمزور ابو کو دکھنا، یا کبھی لگنا ابو کو میرے آنکھوں کے ہلکے ہیں، تو امی سے سب سے پہلے ابو مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا تمہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، تمہاری صحت گر گئی ہے۔ پھر میرے بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں تم لوگ میری بیٹی کو سونے نہیں دیتے، تو میرے بچی کو تنگ کرتے ہو۔ تو میں سوچتی ہوں کہ سارے شاید باپ ایسے ہوتے ہوں گے، یا شاید میرا باپ ہی ایسا تھا کہ وہ بہت پیار محبت کرنے والے تھے۔ تو
اگر میں ابو کی یادیں اور ابو کی باتیں شیئر کرنی شروع کر دوں آپ سے تو شاید یہ اس طرح بہت سے ولاگ ایسے بن جائیں، کیونکہ وہ اتنی ہی پیار محبت کرنے والے تھے۔ وہ نہ صرف میرے سے بلکہ سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پیارے ابو، تیرے بن جینا اس دل کو سکھاؤں کیسے، ہوں دل شکستہ تجھے واپس میں لاؤں کیسے، تجھے یاد کر کے جو گرتے ہیں آنسو میرے، دنیا والوں سے ان کو چھپاؤں کیسے۔ بات تیرے جو کچھ بھی ہے بیتا مجھ پر، داستاں وہ تجھ کو میں سناؤں کیسے۔ بات تیرے جو کچھ بھی بیتا ہے مجھ پر، وہ داستاں وہ تجھ کو میں سناؤں کیسے۔ وہ جو سویا تو اس دن نہ اٹھا کبھی، رہا سوچتا میں کہ تجھ کو جگاؤں کیسے۔ پوچھتے ہیں یہ جو مجھ سے تو کیسا تھا، تیری عظمت کا ان کو بتاؤں کیسے۔ پوچھتے ہیں جو مجھ سے تو کیسا تھا، تیری عظمت کا ان کو بتاؤں کیسے۔ تجھے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ اب ہونے کو ہے، مگر اس دل کو یقین دلاؤں کیسے۔ تیرے ہونے سے ہنستا تھا یہ دل، ہوں پریشان اب اس دل کو ہنساؤں کیسے۔ وہ ہر فکر و غم سے آزاد ہو گیا، میرا باپ مجھ سے ابدی جدا ہو گیا۔ وہ شفقت بھرا لہجہ، وہ باروب چہرہ، وہ مضبوط آسرا خواب و خیال ہو گیا۔ اس سفر میں بہت لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جس میں میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے فرینڈز اینڈ فیملی اور میرے بہن بھائی امی، سب نے اس سفر میں میرا بہت ساتھ دیا۔ میری یوٹیوب فیملی نے بہت ساتھ دیا، لوگوں نے ابو کی مغفرت کے لیے بہت دعائیں دی، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ 40 دن مجھے ان سب کی شفقت محبت پیار کے سہارے میں نے گزارا، سب نے بہت خیال کیا میرا، ان سب کا بہت بہت شکریہ جو اس سفر میرے ساتھ رہے۔ اور چاہے وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے تھا، چاہے وہ میرے ان لاز کی طرف سے تھا، چاہے میری فرینڈز اینڈ فیملی، سب نے بہت زیادہ خیال کیا، اور سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ اس غم کی گھڑی میں ہر بندے نے میرا جتنا کچھ ساتھ دے سکتا تھا دیا۔ ابھی بھی اس سفر میں بھی سب لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا، تو ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آپ پلیز جب بھی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو آپ میرے ابو کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کرتے رہا کریں۔ زندگی ایسی ہی مجھے لگ رہا ہے گزر رہی ہے جیسے کہ یہ ایک سورہ تنہا جا رہا ہے، اور ابو کے جانے کے بعد تو سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کا ایک حصہ، بلکہ مجھے لگتا ہے پورا دل ہی خاموش اور سنسان ہو گیا ہے۔ سب کی یہ کیفیت ہوتی ہوگی جو میری تھی اس وقت، اور بس میرا دل کسی سے بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آج بھی یہ وائس اوور بڑی مشکل سے میں کر رہی ہوں، مجھے درمیان میں بار بار رکنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ یہ لمحات بہت بھاری ہوتے ہیں جب آپ گزرے ماں باپ کے لیے کچھ کہیں۔ تو کلر کا ہار آ گیا تھا، اور ہمارا اسلام آباد کا سفر بھی ذرا کم رہ گیا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ میں رکوں، چائے پیوں، کیونکہ تھوڑا سا ڈپریشن بھی پورے سفر میں ایسا صحیح رہا، سب اداسی کا ماحول تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں کہ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، تو کہیں تھوڑی بہت گپ شپ کروں تو یہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ تو جی بچے بھی ذرا خاموش ہی تھے کہ ذرا پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں، مطلب ایسا سا سفر ہے، ظاہری بات ہے۔ تو بس ہم کلر کہاں رکے نماز کے لیے، ہم لوگ ابھی کلر کہاں اترے ہیں، اور راشد کہہ رہے ہیں میں سفر لمبا ہو گیا، میں چائے پیوں گا، بچوں کا کوئی پلان نہیں بن رہا چائے کا۔ کتنی پیاری جگہ یہ دیکھیں ذرا، اور موسم کلر کہار کا بہت اچھا ہے، ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے، بہت ٹھنڈی نہیں ہے لیکن بہت شدید خوبصورت پلیزنٹ والی ہوا چل رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں پیاری کتنی جگہ چائے پینے کے لیے، بچے بڑے بور کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چائے پینی ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ٹریول بہت لمبا ہو گیا اور مغرب بھی ہونے والی ہے، تو راشد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں چائے بھی پی لیتے ہیں اور نماز بھی یہاں پڑھ لیں گے۔ ویسے جب دوبارہ آئیں تب بھی اتنی چینجنگ ہوئی ہوتی ہے، اب جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ جب ہم کہیں نئی جگہ جاتے ہیں ہفتے 10 دن بعد، مہینے بعد کچھ نہ کچھ چینج آتا ہے۔ آل دو میرا دل بڑا اداس ہے، کیونکہ ماں باپ کا اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایونٹ کوئی ایسا ہو جس میں کوئی افسوس کا ایلیمنٹ ہو، دکھ کا ایلیمنٹ ہو، تو دل بہت ہی خراب ہوتا ہے۔ سارا سفر میرا ایسا ہی گزرا ہے، تو راشد نے شاید سوچا ہوگا کہ چلے میں اس کو چائے شاید دے دوں، تھوڑی سی یہ فریش ہو جائے۔ یہ راشد کی بچپن، ویسے مجھے ہم سب کی بچپن میں کریم رول کھاتے تھے، راشد بڑے شوق سے وہاں سے لے کے ہیں راحت والوں سے،
اور کریم رول دیکھ کے مجھے ثنا بھی اس لیے یاد آ گئی کہ ثنا کو بھی کریم رول بہت پسند ہے. اور ویسے جو ہمارا سب کا بچپن تھا کوئی 8-10 سال کے فرق سے، وہ تقریباً سب کا ہی ایسا ہے کہ کریم رول سبھی کی یاد میں ہوں گے کریم رول. اگر آپ کو آوازیں آنی شروع ہو گئی ہوں گی تو یہ مغرب کی اذانیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. بہت اچھا خوبصورت موسم ہے کلر کا ہاتھ کا. ہلکی سی تیز جیسے پنجاب والی سائڈ پہ اس سے تھوڑی سی تیز ہوا ہے، لیکن ہمارا بہت ہی اچھا موسم ہے. ثنا نے بھی آنا تھا ابو کی 40واں اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن بس اس کو کچھ گھریلو مصروفیات اتنی زیادہ تھی کہ وہ آ نہیں سکی. تو امی سے بھی کہہ رہی تھی کہ میں آنٹی آ نہیں سکی، ادروائز میرا بہت دل تھا آنے کا. لیکن ظاہری بات ہے جب مجبوریاں ہوں گھر میں، وہ ایز اے سنگل پیرنٹ ہی اس ٹائم گھر چلا رہی ہے، تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے گھر سے نکلنے کا. لیکن پھر بھی اس کا شکریہ، وہ بہت زیادہ خیال کرتی ہے ان چیزوں کا. اسلام آباد پہنچنے سب سے پہلے میں ابو کے پاس گئی، ابو کے قبرستان میں. اور مجھے اب یہی لگتا ہے کہ جیسے میں پہلے یہ ابو کا گھر ہے، میں ابو سے ملنے جاؤں گی، اس کے بعد میں پھر امی سے ملوں گی اور باقی لوگوں سے. اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بھی کوئی سوسائٹی ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں جو ارواح رہ رہی ہیں. تو بہت سے کتبے ایسے ہیں جو میں مسلسل جاتی تھی قبرستان، تو ان کو میں نے دیکھا پڑھا. تو مجھے جب میں گئی، میں نے یا السلام علیکم یا اہل قبور کہا، تو مجھے لگا انہوں نے مجھے جواب دیا ہے، کیونکہ میں اب بہت دفعہ وہاں جا چکی ہوں. تو میں اس قبرستان سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ فیملیئر ہو گئی ہیں. یہ بھی میری فیملی ہے جو یہاں رہ رہی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اس سفر میں سب نے میرا ساتھ دیا، اور میں پھر تہہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں. اور آپ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بس اب میں جتنے دن رہی میں ابو کی قبر پر بار بار جاتی رہی. یہ دیکھیں آپ کو کیمرے میں کچھ نظر آ رہا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ میں اب اسلام آباد گئی تو یہ میں ابو کی قبر پہ پھول بہت پیارے لگے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت تھی. دن میں آپ کو کلپ اس کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. تو یہ نیاز بو کا نا پودا لگے ہوئے تھے کافی زیادہ. تو یہ دیکھیں میں ابو کی سمجھے یاد ساتھ لے کے آئی ہوں. اور بھی بہت سی یادیں ابو کی، ان سے خیر باتیں ہی ان کی میں تو آپ سے شیئر کرنے بیٹھ جاؤں تو ہزاراں لاکھیں باتیں ہیں ان کی. تو یہ تو خیر ایک سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت یاد ہے. تو یہ دیکھیں میں وہاں سے ایک پھول اور تھوڑے سے پتے تھے اس کے توڑ کے میں نے موبائل کی بیگس اس پہ رکھ دیے تاکہ ڈرائی ہوں تو میں کسی کاپی میں رکھ دوں. تو جب میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے تو میں ضرور اس کو دیکھتی ہوں، اور میرے ذہن میں ابو آ جاتے ہیں کہ جیسے خوشبودار یہ پھول اور پتے ہیں، ایسے خوشبودار میرے ابو کی شخصیت تھی. اور یہ نہیں کہ میرے ابو تھے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے ابو کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لاکھوں. اور جتنے ہم دکھی ہیں شاید ہم سے بہت زیادہ دکھی ہیں جو ان سے پیار کرتے تھے. انہوں نے اتنے یتیموں کی کفالت کی ہے، اتنے لوگوں کا وہ خرچہ بھی اٹھاتے تھے. اور عاشق رسول تو تھے ہی وہ، لیکن اتنے سارے لوگوں سے ان کا پیار تھا، محبت تھا کہ اگر ہم دن میں سمجھیں اگر 1 گھنٹہ روتے ہیں تو 10 گھنٹے وہ لوگ روتے ہیں. ابو کے 40ویں میری بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ ایسے ہی رو رہے تھے جیسے ہم رو رہے تھے. ان کو ایسے لگ رہا تھا ہمارا نہیں ان کا باپ گیا ہے. تو جی میرے اللہ میرے ابو کی جو قبر ایسے ہی خوشبودار روشن رکھے جیسے کہ یہ نیاز بو کا پتا ہے اور اس کے پتے ہیں اور اس کے پھول ہیں. اتنی خوشبو ابھی تک میں نے کھولا ہے تو اس میں خوشبو ہے. تو سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. جزاک اللہ خیر.